ایک ہی گھر کی 3 بیٹیوں کو قتل کرنے والا سفاک ملزم گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ ملزم کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس خاتون نازیہ بی بی کا شوہر ہے جس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور اس کے بعد اپنی دونوں سالیوں کو یعنی کہ بیوی کی بہنوں کو بھی قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد جرمنی فرار ہو گیا۔ جرمنی فرار ہونے کے بعد پاکستان کیسے آیا اور پولیس کی گرفت میں کیسے آیا، یہ جانتے ہیں آج کے اس ویلاگ میں ہوں خاور بخاری۔ ناظرین، منشا نامی ملزم ہے، انتہائی سفاک اور انتہائی ظالم قسم کا یہ شخص ہے۔ اس کی شادی ہوتی ہے نازیہ سے۔ نازیہ اسلام آباد کی رہائشی ہے، اس کی 2 بہنیں ہیں، گھریلو حالات کچھ اتنے خاص نہیں ہیں۔ اس منشا نامی لڑکے کی شادی ہوتی ہے نازیہ سے اور نازیہ کو یہ کہتا ہے کہ ہم جرمنی جائیں گے اور کچھ اس کے مفادات بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ مفادات پورے نہیں ہوتے تو اس کے بعد یہ کیا قدم اٹھاتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نازیہ اس سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ چونکہ میرے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تو تم میری دونوں بہنوں کو بھی ساتھ جرمنی لے کے جاؤ۔ اب جرمنی لے کے جانے کا معاملہ ہے سارا، اور منشا پولیس تفتیش میں یہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ کردار پر شک کی بنا پہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو قتل تو اس نے کیا لیکن اس کے ساتھ دونوں بہنوں کو بھی قتل کیا۔ ناظرین، اب یہ جھانسا دے کے، بیرون ملک لے جانے کا جھانسا دے کے، نازیہ کے گھر والوں کو رضامند کر کے اس کی دونوں بہنوں کو بھی اپنے ساتھ گجرانوالہ لے آتا ہے، کیونکہ منشا کا تعلق جو آبائی گھر ہے اس کا وہ گجرانوالہ میں ہے۔ گجرانوالہ کے علاقے کے اندر یہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے۔ گھریلو ناچاکی کے اوپر بات بڑھ جاتی ہے تو یہ اپنی بیوی کو قتل کرتا ہے۔ جب یہ اپنی بیوی کو گولیاں مار رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی بیوی کی دونوں بہنیں بچانے کے لیے آتی ہیں تو یہ ان کو بھی گولیاں مار دیتا ہے، اور پھر لاش جو ہے، تینوں کی لاشیں نالے میں بہا دیتا ہے۔ اب یہ واقعہ جو ہے 20 مئی کا ہے۔ مئی کے اندر یہ سارا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور یہ انتہائی چالاکی سے ملزم جو ہے، چونکہ گھر سے تو اسلام آباد سے تو یہ آ گیا تھا اپنے گجرانوالہ میں، وہاں سے یہ ٹکٹ کرواتا ہے، جرمنی مقیم ہے، آلریڈی جرمنی میں رہتا تھا، وہاں سے یہ ٹکٹ کرواتا ہے 23 تاریخ کی اپنی جرمنی کی، اور یہ پھر قتل کر کے اپنی بیوی کو اور اپنی سالیوں کو جرمنی چلا جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ تفتیش شروع کرتی ہے۔ پولیس کیسے تفتیش شروع کرتی ہے؟ پولیس کو رسول نگر کے علاقے سے ایک لاش، نامعلوم لاش ملتی ہے، اور لاوارث سمجھ کے پولیس اس کی تدفین کر دیتی ہے۔ تدفین کے بعد کیا ہوتا ہے کہ حافظ آباد سے 2 اور لاشیں ملتی ہیں۔ اب کہاں رسول نگر کا علاقہ، کہاں حافظ آباد کا، آپ دیکھیں کہ کیسے اس سفاک ملزم نے کسی نالے میں اپنی خواتین، اپنے گھر کی خواتین کو بہا دیا تھا، اور کہاں کہاں سے ان کی لاشیں ملیں۔ 2 لاشیں پولیس کو حافظ آباد سے ملتی ہیں، پولیس انہیں بھی جو ہے وہ لاوارث سمجھ کے تدفین ان کی کر دیتی ہے۔ معاملہ تب بڑھتا ہے جب نازیہ کے گھر والوں کو شک ہونا شروع ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہماری بیٹیوں سے بات چیت کیوں نہیں ہوئی۔ منشا کا یہ کہنا ہے، منشا جھانسا یہ دے رہا تھا کہ میں جرمنی چونکہ آ چکا ہوں، ہم لوگ جرمنی میں ہیں، اور پاکستانی پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹیاں جرمنی کے ایک کیمپ میں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ نازیہ کے گھر والے جو ہیں وہ پولیس میں رپورٹ لکھواتے ہیں، اور پھر نادرا سے یہ ڈیٹا ملتا ہے کہ جس خاتون کو، نازیہ بی بی کو پولیس نے تدفین کر دی تھی، یہ وہی نازیہ بی بی ہے جس کی تلاش جاری ہے۔ اب نادرا کے ڈیٹا سے تلاش جاری ہوتی ہے، اور پولیس جو کہ 2 اور 2 4 کر چکی ہوتی ہے، پولیس کا پہلا شک جاتا ہے منشا کے اوپر، اور پھر کارروائی سٹارٹ ہوتی ہے، تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے۔ منشا جو ہے کسی طرح پاکستان آتا ہے، اور چونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ اب میں پکڑا نہیں جا سکتا، معاملہ کافی دیر پا ہو گیا ہے، اور کئی دن اس کو بیت چکے ہیں، کئی مہینے بیت چکے ہیں، اب مجھے کس نے پوچھنا ہے۔ یہ غلطی یہاں پہ یہ کرتا ہے کہ یہ واپس پاکستان آ جاتا ہے۔ جو ہی پاکستان یہ آتا ہے، پولیس اسے دھر لیتی ہے اور گرفتار کر لیتی ہے اپنی بیوی کے مرڈر کے کیس میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی دونوں سالیوں کے مرڈر کے کیس میں۔ اس وقت تفتیش جاری ہے، اور تفتیش میں یہ بتایا گیا ہے، اور ملزم نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چونکہ مجھے اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی سفاکیت بھرا واقعہ ہے، اور آج مارچ ہے، مارچ کا مہینہ 2026 ہے، اور یہ واقعہ مئی 2025 کا واقعہ ہے۔ اتنا عرصہ بیت جانے کے بعد
ایک ہی شعر یاد آتا ہے ساحر لدھیانوی کا کہ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ قاتل کوئی بھی ہو، قاتل کتنا بھی چلاک ہو، مجرم کتنا بھی چلاک ہو، قانون سے نہیں بچ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ غلطی لازمی کرتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔